السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: استوصوا بالأسرى أو بالأسارى خيرا، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جرم ہوتے ہیں، دنیا میں شر بھی موجود ہے، شیطان کی محنت بھی ہے، نفس کی مکاریاں بھی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیل کی، قید کی اتنی ضرورت نہیں پڑی۔ واقعات میں ہے، قبیلہ غفار کے دو آدمیوں پر چوری کا الزام لگا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو روک لیا اور دوسرے کو بھیجا، جاؤ بھائی چوری کیا ہوا سامان لے کر آؤ۔ تو وہاں پر قید نہیں کیا گیا، نبوی دور میں جیلیں نہیں بنی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ طریقے سے جیل کا نظام بنایا گیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کے سامنے اسارت کے بارے میں، قید خانوں کے بارے میں، قیدیوں کے بارے میں جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رہا، سلوک رہا، مثالی برتاؤ رہا، آج کی مہذب دنیا اس باب میں بھی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ بدر کے قیدی آئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مشقیں کسی ہوئی تھی، کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان کے ہاتھ رسیاں ڈھیلی نہیں کی جا سکتی ہے؟ نیند نہیں آئی قیدیوں کے کراہنے کی آواز کو سن کر؟ قرآن نے قیدی بنا کر رکھنا، غیر انسانی ناروا سلوک کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، فدیہ لے کے چھوڑ دو، رہا کر دو۔ رہا کرنے کے بہانے تلاش کیے گئے، فضیلت بتائی گئی قیدیوں کو چھڑانے کی، قیدیوں پر خرچ کرنے کی، ان کو اچھوت سمجھنا، فطری مجرم سمجھنا، ان کے بارے میں یہ تصور کہ یہ کبھی سدھریں گے ہی نہیں، حیوانوں جیسا برتاؤ کرنا ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، فَأَطْعِمُوا مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ، جو کھا رہے ہو وہ کھلاؤ، جو پہن رہے ہو وہ پہناؤ۔ غزوہ حنین کے موقع پر حوازن کا واقعہ پیش آیا، قیدی بنایا گیا ان میں سے بہت سوں کو،
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ان کی عورتیں بھی رہی صحابہ کرام کے گھروں میں باندیاں بن کر، ہرگز انہیں بدچلن نہیں کیا گیا۔ ان کے کپڑے بے آبرو کرنا، شرمناک حرکتیں، نسوانیت کو ٹھیس پہنچانا، اس کا کوئی خیال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں نہیں رہا۔ انہیں غلام نہ کہو، انہیں باندی نہ کہو، انہیں کہو کل فتاتی، یہ میرا نوجوان ہے، یہ میری لڑکی ہے، یہ کہا گیا۔ فتائی کہو، فتاتی کہو، یہ ترغیب دلائی گئی۔ ویسے بھی اسلام میں شاگرد کے لیے صاحب کا لفظ آتا ہے، دوست کے معنی آتے ہیں، تو شاہ گرد یا شاہ گرد نہیں بنایا گیا، بادشاہ کی دھول نہیں کہا گیا۔ اتنا بھی زیادہ گرانا یا اس کو چھوٹا مقام دیا جانا پسند نہیں کیا گیا۔ بہت غور کرنے کا پہلو ہے۔ صحابہ کرام نے ایسی غربت کے زمانے میں بھی 29,237 غلاموں کو آزاد کیا۔ فہرست لکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ عنوان اس لیے بھی منتخب کیا گیا، اللہ کرے کہ یہ آواز ان دردمند دلوں تک پہنچے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے قید خانوں میں سڑنے والے، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کے گھرانے کفالت کے ضرورت مند ہیں۔ خرچ کرنے کا میدان ہے یہ، قانونی امداد کرنا، بات کریں گے ہم آگے، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانیہ، قیدیوں کو رہا کرو، ادفئوا اسراکم، اپنے قیدیوں کو سردی کے موسم میں گرم لباس پہناؤ۔ ہر زمانے میں قید خانوں میں ڈالنے، جیلوں میں ٹھونسنے کا جرم کیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر تم باطل قبول نہیں کرو گے، شرک قبول نہیں کرو گے، ڈال دیں گے تمہیں ڈیٹینشن کیمپ میں، جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئی ہر زمانے میں۔ جو رہنے والے ہیں انہیں تو صبر کرنا ہے، انہیں تو وہاں پر بھی دعوت کا کام کرنا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، وہاں کے ماحول سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آسان کام ہے، انتہائی بے حسی ہوگی اگر ہم ان کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیے جانے والے صحابہ کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی، اللہم انجو سلامت ابن ہشام، ولید ابن ولید، عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انجو المستضعفین من المسلمین، اے اللہ ان لوگوں کو رہائی عطا فرما دیجئے۔ ہم پر حق ہے، ایک ملی کام ہے، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، ان جیلوں میں بے قصور ٹھونس دیے گئے نوجوانوں کے لیے کتابیں فراہم کرنا، ملاقات کرنا، قانونی امداد کرنا، خطوط لکھنا، چارہ جوئی کرنا،
ان کے خاندانوں کی کفالت کرنا، حکومتوں کی شکایت کر کے اور حکام پر الزام ڈال کر اپنے آپ کو بری الذمہ مت سمجھیے۔ ہمارے ملک کے اعداد و شمار ہم بات نہیں کریں گے، امریکہ کے جیلوں کی، شام کے جیلوں کی، اسرائیل کے جیلوں کی۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر بڑی تعداد ہے آدیواسی، دلت اور لنگایت اور مسلمان نوجوانوں کی۔ جتنے اعداد و شمار ہیں ان کے، اس تناسب سے بہت بڑی تعداد ہے جو جیلوں میں مقیم ہے۔ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، پہلے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قانون کا غلط استعمال بھی ہے۔ تعصب تو ماننا پڑے گا کہ سرکاری مشنری تعصب کا ضرور شکار ہے، انہیں معیاری وکیل نہیں ملتے، مقدمہ لڑنے میں، پیروی کرنے میں جو دماغ سوزی ہونا چاہیے، دلی درد مندی ہونا چاہیے، جذباتی تعلق ہونا چاہیے، یہ ضمیر فروش وکیل، سیم و زر کے پجاری ترس ہی نہیں کھاتے، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس میدان کے لیے تیار نہیں کیا۔ صرف ڈالر چاہیے، ریال چاہیے، درہم چاہیے۔ مظلوموں کی امداد کرنے کے لیے اپنی نسل کو کب کھڑا کرو گے؟ پولیس کو جواب دہ بنانا، فرضی مقدمات میں ملوث اہلکاروں کو، سرکاری عہدیداروں کو سزا دینا، جوڈیشل سسٹم، عدلیہ کے نظام کو شفاف بنانا، گرفتاری سے پہلے جو جانچ کی جانی چاہیے اس جانچ کا اہتمام کرنا۔ بڑی تعداد ہے ان جیلوں میں جو صرف 1500 روپے کے انتظار میں ہے، 2000 روپے پر جن کی ضمانت ہو سکتی ہے، 3000 پر انہیں بیل مل سکتا ہے۔ ہمارا روپیہ کہاں لگ رہا ہے؟ احساس کرو فنکشن ہالوں پر خرچ کرنے والوں، احساس کرو برتھ ڈے پر لگانے والوں، آنکھیں کھلنی چاہیے زیورات کے بدلنے اور مکان کے شاندار ٹائلز پر اپنی کمائی، گاڑی کمائی کو لگانے والوں کی۔ اس میدان کی طرف تقاضے کون سے ہیں اجتماعی جہاں پر خرچ کیا جانا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں جتنی آبادی پر اور جتنے کرائم ہوتے ہیں اس کے مطابق کورٹ کی تعداد نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ آبادی بہت زیادہ ہے، کورٹ اور عدالتیں بہت کم ہیں، اور ان عدالتوں میں جو مطلوبہ ریکوائرڈ تعداد ججز کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو ججز ہیں احساس ذمہ داری، وقت پر مقدمے کی تصفیہ کر دینا، اس کی عادت بالکل نہیں۔ رشوت کا ایک بازار گرم ہے، جھوٹے گواہ وہاں پر تیار ہیں، فائل اوپر نیچے کرنے کی موٹی رشوتیں، تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے۔ تاخیر سے انصاف دینا یہ بھی بے انصافی ہے۔ سزا مدعی اور مدعا علیہ کو ملتی ہے، سزا چکر لگانے والوں کو ملتی ہے، مجرم کو کہاں؟ قانون اور انصاف کی باتیں کمزور کے ساتھ کی جاتی ہیں، طاقتور کے ساتھ کہاں؟ پوری دنیا ان سچائیوں کو مانتی ہے۔ اوور کراؤڈ ہے، حد سے زیادہ تعداد ہے ان قیدیوں کی ان جیلوں کے اندر، اور جرائم کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔
دوسرے مجرموں کے ساتھ رہنے کے بعد اتنے گھٹیا رویے ہیں کاؤنسلنگ کے کہ شریف آدمی زیادہ جینا گوارا نہ کرے. کیوں تعمیری کام نہیں کروائے جا سکتے؟ جن ملکوں میں حفظ قرآن کروا دیا جاتا ہے، قیدیوں کا انسانیت سکھائی جاتی ہے، اسکلز ڈیولپمنٹ کے کام کروائے جاتے ہیں، ورکشاپ دیے جاتے ہیں، مذہبی مقرروں ریلیجیس لیڈرز کو بلایا جاتا ہے جیلوں میں جیلر بلاتا ہے اور کہتا ہے آئیے مفتی صاحب، آئیے فادر صاحب، آئیے پنڈت جی، آپ سنائیے ان بچوں کو اللہ کا خوف، آخرت کا تقاضا، اپنے نبی کی تعلیمات، مقدس حوالے، تاکہ حکومتوں پر جو بھاری بجٹ بڑھ رہا ہے ان قیدیوں کو پالنے، جیلوں کو سنبھالنے، اس بجٹ کا بوجھ تو کم سے کم اتر جائے. جو کام کرنے کے ہیں عدلیے کے، جو کام کرنے کے ہیں پولیس کے، جو کام کرنے کے ہیں سرکاری مشنری کے، وہ جانے. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اپنے حصے کی ذمہ داری ہے. اخباروں میں روز دیکھیں گے آپ، اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. ایک لقمہ کیا کبھی کم ہوتا ہے؟ دعا کے لیے کبھی ہاتھ اٹھتے ہیں؟ کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچتے بھی ہو کہ اس کی جوان بیوی کا کیا حال ہوگا، اس کے بچوں کے لیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مسئلہ قوم کی مردہ ضمیری کا ہے، مسئلہ ہمارے ان اجتماعی مسائل سے لا تعلقی کا ہے. یہ اہم میدان ہے جس کے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں. بہت مبارکبادی کے قابل ہے وہ لوگ جنہوں نے چوٹ لی ان واقعات سے خود وکیل بن گئے، جنہوں نے چوٹ لی اپنے دل پر ان حوادث سے اور بڑی بڑی تنظیمیں چلاتے ہیں، لوگوں سے چندہ کرتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں. ان اسارت کی زندگی، قید خانے کی زندگی، بچھڑے پن کی زندگی، انتہائی تکلیف دہ زندگی، مر مر کر جینے کی زندگی گزارنے والے قیدیوں کی امداد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجتماعی مسائل کا احساس نصیب فرمائے، اس پر اپنے جان و مال کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.